جن ممالک میں کوئی بھی نظام اگر نہیں چل رہا ہوتا، جیسے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ اگر نہیں چل رہی یا پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ اگر نہیں چل رہی یا آئین میں ترامیم کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ ممالک اس میں چینجز لے کر آتے ہیں، اور چینجز اس لیے لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ملک چل سکے اور آگے کی طرف بڑھے، بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں لوگ پڑے رہیں یا پولیٹیشنز بلیم گیم میں پڑے رہیں اور آگے کی طرف نہ بڑھیں۔ سو اگر کانسٹیٹیوشنل چینجز لانی پڑتی ہیں ضرور لے کے آئیں، اگر نظام بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے ضرور بدلیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ نظام اس وقت جو چل رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں کہ اس بار، صرف اس بار کی بات کروں گا میں، اس لیے کروں گا کہ اس کا ریزن ہے، اس بار جو 18 سال سے لے کے 90 سال تک کی عمر کے لوگوں نے جو ووٹ ڈالے، لیکن جو بچے بچیاں جنہوں نے پہلی دفعہ یہاں پہ ووٹ ڈالے، ان بچے بچیوں نے جو ہماری پولیٹیکل لیڈرز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں ان کے ساتھ ہوپس پن کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس لیے کر کے رکھی ہوئی تھی کہ نظام کے اندر کچھ چینجز لے کے آئیں گے اور جو ڈیلیور کریں گے وہ لوگ، اور ماسز جو ہیں اس کو جناب اس سے مستفید ہوں گے۔ لیکن اگر نہیں ہوں گے تو اگر چینجز لانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس میں کوئی برائی ہے یا نہیں ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، دل سے عزت کرتا ہوں، یہ نہیں کہ میں خانہ پوری نہیں کر رہے تھے، لیکن اینی ویز شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی کچھ سوالات کرنے ہیں، کچھ پولیٹیکل سوالات بھی کرنے ہیں تاکہ ہمیں کچھ کلیئرٹی مل سکے۔ شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ۔ تسی ہسدے کیوں پہ میں تقریر لمبی کر بیٹھا ہے یا کچھ غلط کہہ گیا؟ آپ نے ایک سینٹینس میں 3 زبانیں استعمال کی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام 3 زبانوں میں ہوتا ہے، لیکن آپ نے آج ایک سینٹینس میں ہی اردو، انگلش اور پنجابی تینوں، اردو، انگلش اور پنجابی ساری بول گئے۔ چلو میں ذرا تھوڑے جو نا میرے جبڑے دکھنے شروع کر دیں ایک زبان بول بول کے، ذرا منو ایکسپریس کرنے جو آسانی ہوندی ہے تاکہ میں ایکسپریس کر سکتا۔ میں پہلے دن تو کہہ رہا کہ یونیک پروگرام ہے۔ نہیں تھینک یو ویری مچ۔ اس میں تسی پازیٹیو سینس وچ کہہ رہے ہو نیگیٹو وچ کہہ رہے ہو؟ نہیں پازیٹیو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں نے ایک گل دسو، ڈو یو تھنک کہ دس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ از ڈیلیورنگ، اور اف اٹ از ڈیلیورنگ ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں ڈیلیور کر رہے ہیں تو اس میں کچھ چینجز ایسے لے آئیے جا سکتی ہیں نے یا نہیں لے آئی جا سکتی ہے، یا تسی پھر ہس رہے ہو میرے گھر پہ؟ سارا پروگرام پنجابی سے کر دیتا ہے، میں سوچ رہا پنجابی کا پروگرام ہے، اردو حالانکہ پنجابی میری نیٹو زبان نہیں ہے۔ میں اچھا چلے میں اردو میں آ جاتا ہوں۔ تو اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے، یا یہی نظام ٹھیک ہے، یا اسی کو لے کے آگے چلا جائے، یا اس کے اندر ہی تھوڑی سی چینجز لائی جائے تاکہ وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹس جو ہے ماسز تک ہو سکیں، پہنچ سکیں، یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ دیکھیں یہ ذرا کمپلیکیٹڈ سوال ہے، ایک اس کا تھیوریٹیکل جواب ہے، ایک اس کا جو ہمارے ملک میں ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ پارلیمنٹری نظام چل رہا ہے، تو میرا جواب ہوگا کہ نہیں چل رہا۔ ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی اور نظام چل سکتا ہے، تو وہ بھی نہیں چل سکتا، تو پھر کی چاہے وہ صدارتی نظام ہو، کوئی اور نظام ہو، کیونکہ ہم نے جو آئین میں لکھا ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کیا۔ اچھا، جو پارلیمان ہمارا ایک بڑا جسے کہتے ہیں ایکسپلیسٹ ڈیٹیلڈ ہمارا ایک آئین ہے، اس کے اندر پروسیجرز لکھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہر عہدے کا اوتھ ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور اس کے پروسیجر لکھے ہوئے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ یہ بہت کم دنیا میں کے ممالک میں آئین میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ چلا تو نہیں ہے نا، جہاں ہمارے ملک آج کھڑا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام نہیں چلا۔ ٹھیک ہے۔ 73 کے آئین آج 50 سال پرانا ہو گیا ہے، تو ہمارا ملک اب یہ سمجھیں کہ 2/3 عرصہ 73 کے آئین کے تحت ہی چلا ہے۔ کیا یہ آئین ڈیلیور کر پایا؟ نہیں کر پایا۔ ٹھیک۔ اس کی خامیوں کو آپ نے دور کرنا ہے، اور بنیادی خامی یہ ہے کہ ہم حلف اٹھاتے ہیں، جو آئینی عہدیدار ہیں، ہم حلف کی پاسداری نہیں کرتے، ہم اس حلف کو توڑتے ہیں، روزمرہ کی بنیاد پہ توڑتے ہیں۔ خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ہم نے احتساب کے ادارے وہ بنائے ہیں جو کوئی ہماری مرضی کے خلاف چلے تو اس کو ہم احتساب کے ادارے استعمال کرتے ہیں، اس کا احتساب کرنے کے لیے کہ کیوں تم نے آئین کی بات کی، کیوں تم نے قانون کی بات کی۔ خرابی یہاں پر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں اپنے تجربہ جو 50 سال کا ہے اس کو دیکھ کر اپنے آئین کی میں ترمیم کر لیں۔
ٹھیک ہے. مثلا میرا ایک ذاتی خیال ہے, کچھ لوگ اس سے بڑے ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کو نئے صوبے بنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے. آپ ڈویژن کی سطح پہ یہ تقریباً 34-36 جو انگریز کا ڈویژن تھا, ہم نے تو ڈویژن بناتے رہتے ہیں, ایک تحصیل پہ ڈویژن بنا دیتے ہیں, تو یہ شاید 34 تھے یا کوئی اس نمبر ہے. اتنے صوبے آپ کے ملک میں ہوں تو آپ کا نظام. انگریز کا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ انگریز کے انگریز نے جو آج پاکستان ہے اس کے ڈویژنز بنائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ڈویژنز. ٹھیک. اور وہ انہوں نے بڑی محنت کر کے اور اس میں جغرافیکلی بھی, ہسٹوریکلی بھی, ایتھنیسٹی کو بھی سامنے رکھتے تھے, کلچر کو دیکھتے تھے اور اس کے حساب سے بناتے تھے. ٹھیک ہے. جیسے یہ پنڈی ڈویژن آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کو فالو کیا یہ ہاں وہ ڈویژن اگر آپ صوبے بنا دیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس سے آپ کی گورننس کا نظام, آپ کا, اور جو اسپیشلی جو لوکل باڈیز کا ایشو ہے وہ اس سے حل ہو جائے گا. اس سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جناب ہمارے کلچر کا کیا ہوگا. بھئی آپ کا کلچر, جیسے اگر آج سندھ ہے تو سندھ آج ایک صوبہ ہے, اس کے اندر کراچی بھی شامل ہے, دیگر شہر بھی شامل ہیں, اس کے اندر کچھ بلوچ علاقے بھی ہیں. تو اگر کل سندھ کے محل 5 ڈویژنز ہیں یا زیادہ بنا لیں, کراچی بڑا ہے, تو آپ کو 6 جگہ آپ کا کلچر موجود ہوگا. کلچر تو ان جو حدیں ہوتی ہیں پولیٹیکل, ان کو تو ٹرانسینڈ, اس سے تو آگے بڑھ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح میں لوگ ناراض ہو جائے, آپ نہیں, میں ناراض کیوں ہو جاتے ہیں لوگ؟ ناراض ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. ایک وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر خراب ہو جائے گا. میں نے یہ بات سنی ہے. اچھا. تو میں نے اسے یہ کہا یار آپ کا کلچر تو وسیع ہو جائے گا کہ اب اس کو 6 جگہ اس کو پنپنے کا موقع ملے گا. پنجاب میں بھی اس طرح ہے, آپ کے جنوبی علاقے ہیں جو کہ اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا صوبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس سے سب پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے ایگری کیا ہوا ہے, لیکن امپلیمنٹ نہیں کر سکے. کیوں؟ وجہ سر ہو نہیں سکتا. کیوں؟ آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے, تو وہ کیوں نہیں تو اگر وہاں پہ ہوگا, ہاں کیوں نہیں ہو سکتا. آپ ایک صوبہ پنجاب جنوبی بنا دیں, جنوبی پنجاب بنا دیں. ساتھ بہاولپور کا فیصلہ بھی ہوا ہے کہ بہاولپور صوبہ بنے گا. ہزارے میں بھی ڈیمانڈ ہے صوبے کی. اب سینٹ میں کیا ہوگا بتائیں. سینٹ میں یہ 3 صوبے ڈومینیٹ کر لیں گے پاکستان کو. او اچھا. یہ کوسچن اٹھیں گے نا. اچھا اچھا اچھا. کہ آج جتنی آج پنجاب کی سیٹیں ہیں, جتنی آج ہر صوبے کی 25 تقریباً سیٹیں ہیں, ان کو بھی 25 مل جائیں گی, یا یہ 100 ڈیوائیڈ ہو کے کم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو سینٹ ہے اس میں تو یہ کرنا پڑتا ہے نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. پھر وسائل کی تقسیم کا ایشو آ جائے گا. ٹھیک ہے. وہاں پر اگر آبادی کم ہے اور وہاں پر مسائل زیادہ ہیں, یا آبادی زیادہ ہے اور مسائل اس کے حساب سے نہیں ہے, تو باقی صوبے اس سے ڈسٹرب ہو جائیں گے. تو اس لیے آپ کو یہ بڑا سیریس تھاٹ دینی پڑے گی, اسپیشلی لوکل گورنمنٹ کے لیے. کیونکہ آج جو آپ کے نظام ہے لوکل باڈیز کا, اس کا ڈائریکٹ کانفلکٹ ہے MNA اور MPA کے ساتھ. ٹھیک ہے. کیونکہ ریسورسز وہی ہیں, آپ نے پولیٹیکل پیٹرنیج کرنی ہوتی ہے, کام کرنے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوکل باڈی کام کرے گی تو آپ کو پولیٹیکل مائلیج نہیں ملے گی, آپ کی سیاست کمزور ہوگی. تھانے کی تیاری دی جی, سیاست تو وہ نہیں ہونے دیتے. تو جب کل جو لوکل باڈی ہے وہی صوبے کی حکومت بھی ہوگی, چھوٹے صوبے ہوں گے, گورننس ساری مقامی سطح پہ ہوگی, اسکول بھی یہیں سے چلیں گے, اسپتال بھی یہیں سے چلیں گے, پولیس کا نظام بھی یہیں کا ہوگا, ایڈمنسٹریشن بھی یہیں کی ہوگی, تو وہ نظام بہتر ہوگا. تو وہ نظام بہتر ہوگا. یہ ایک میری ایک سجیشن ہے, بہت سی سجیشنز ہیں. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہ آپ کے معاملات کیوں نہیں چلے, آپ اپنے آئین میں ترمیم کر کے نظام کو بہتر کر لیں. دوسری خرابی یہ پیدا ہوئی ہے کہ یہاں پر فیفڈمز بن گئی ہیں. یہاں پر لوگوں نے کنٹرول کر لیا صوبوں کے معاملات کو, یا ڈویژن کے معاملات کو اس طرح کر لیا ہے. ان کو آپ کو توڑنا ہوگا. اچھا, لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ امپلیمنٹ تو اس لیے نہیں ہوتا نا کہ MNA MPA دی تھانے کچہری دی سیاست مک جائے گی, انہوں پڑھنا لکھنا پے گا, انہوں جو اس نے وہاں سے قوانین پاس کرنے ہیں, یا فار دیٹ میٹر کوشش کرنی ہے, کوشش مطلب امپلیمنٹ وہ تو نہیں کر سکتی, وہ تو ایڈمنسٹریشن کرے گی, لیکن اس نے کوشش کرنی ہے کہ ان کو امپلیمنٹ بھی ہو سکیں ان ٹرو اسپرٹ. اس طرح کے قوانین بنائے جائے, اور اس میں پروسیس پورا چینج ہو جائے گا. MNA MPA کے تھاٹ پروسیس چینج ہو جائے گا نا, پڑھنا لکھنا کام کرنا پڑے گا. تو وہ پھر بات ٹھیک ہے کہ وہ اس طرف نہیں جائیں گے, لوکل گورنمنٹ کی طرف سارا سلسلہ چلا جائے گا, فنڈز ادھر چلے جائیں گے, سب کچھ ادھر چلا جائے گا, تو پھر وہ ادھر کوئی MPA MNA بننا نہیں چاہے گا. سر جو ڈویژن کی وہی MNA MPA ہوں گے نا, جو ڈویژن کے لوگ ہوں گے وہ MPA ہوں گے. کل پھر جو
रावलपिंडी डिवीजन का आदमी है, रहने वाला है, वो देखेगा कि यार देखें गुजरात डिवीजन में तो हालात बहुत बेहतर है, वो प्रेशर आएगा और हुकूमतों के ऊपर कंपटीशन बन जाएगा, कंपटीशन बनेगा, कंपटीशन हो जाएगा। और फिर आज पंजाब हिल जाता है या केपी हिल जाता है या सिंध हिल जाता है, पूरा पाकिस्तान, बलूचिस्तान हिल जाता है, पूरा पाकिस्तान हिल जाता है। कल यहाँ पर पिंडी की गवर्नमेंट गिर जाती है, कोई बात नहीं, मुल्क तो चलता रहेगा। इसमें लोग कहते हैं खर्चात बढ़ जाए, खर्चात बढ़ेंगे नहीं, कम हो जाएंगे। ये जो अपनी मुख्तलिफ सतह की हुकूमतें आज रखी हुई हैं कि लाहौर से मामला शुरू होता है और डिवीजन पे आता है और डिस्ट्रिक्ट पे आता है और नीचे जाता है, ये ख़त्म हो जाएगा, यहीं पे सारा कुछ होगा। पुलिस का निज़ाम डिवीजन का अपना होगा, बजाय कि वफाक के अफसर वहाँ पर आएंगे। ठीक, तो ये लोकल गवर्नमेंट जो है इसी से हाल होगी। हमारी आबादी बेपनाह बढ़ गई है। ये भी जब आइन आया पूरा था, टाइम बॉम्ब है जी, आइन आया था, हम तकरीबन 4-4.5 करोड़ का मुल्क थे। आज हम 26 करोड़ का मुल्क बन गए, तो उसके प्रॉब्लम भी फ़र्क हो गए। अच्छा, मौजूदा सेटअप जो है, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सूबे ज़्यादा बना लेंगे? सिर्फ सूबों की भी बात कर लेते हैं, सूबे ज़्यादा बना लेंगे या उसकी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में तरमीम की ज़रूरत है वो कर लेंगे या करना चाहेंगे? वन, सेकेंडली आप ये मुझे बताएं कि इसमें अगर इनके अंदर वो हो गया कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसको एम्पावर किया जाए, मौजूदा सर नहीं होगा, क्योंकि ये बेनिफिशरी हैं सारे जो आज निज़ाम है उसके। लेकिन बात ये है कि पहली बात है कि सोच चाहिए, फिर उसकी समझ चाहिए, फिर पॉलिटिकल विल चाहिए, फिर एक पॉलिटिकल कीमत भी शायद अदा करनी हो, और फिर कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा। तो नहीं करेंगे, मौजूदा सेटअप नहीं कर सकते। करना होता तो कर लेते, आज से बहुत पहले कर लेते, नहीं हुआ। आज ज़रूरत है, मैं समझता हूँ इसके बगैर आपका निज़ाम नहीं चलेगा। आपके एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने हैं, इंडिया ने भी सूबे ऐड किए हैं। आप अफगानिस्तान को देख लें, एक मिसाल है, एक मुल्क जिसके अंदर बहुत कम रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट बहुत कम थी, उन्होंने बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि हम अपने सूबे बढ़ा लेंगे तो हमारी गवर्नेंस बेहतर होगी। और उन्होंने सूबे का निज़ाम किस तरह बनाया था, ये शायद आज से 100-150 साल पहले की बात है, कि जो सूबाई हेडक्वार्टर से कोई इलाका भी इतने दिन की मुसाफत से ज़्यादा दूर नहीं होगा। ठीक है, तुर्की ने आपके सामने किया है और वो कामयाबी हासिल की है। तो आप इन चीज़ों को देखें। आज पंजाब जो है, मेरा ख्याल है, मुझे अब याद नहीं है कि दुनिया के शायद 15 बड़े मुल्कों में उसका शुमार होता है आबादी के तनासब से। अच्छा, तो उसको चलाना, फिर उसी हवाले से आपको रिसोर्सेज चाहिए, उसी हवाले से गवर्नेंस का निज़ाम चाहिए, पॉलिटिकल कैपेसिटी चाहिए, वो सब आज मिसिंग है। सो अगर ये चीज़ें, इफ दिस सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग जी, सो इसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इसमें तो बहस ख़त्म हो गई, ठीक है, आपने भी सोल्यूशन दे दिया, मैंने भी जो इनपुट देनी थी वो भी दे दिया, आपके सामने क्वेश्चंस रख दिए। सो ये निज़ाम, इस निज़ाम की तरफ कौन हमें लेके जा सकता है? आपने कहा मौजूदा निज़ाम नहीं लेके हमें जाएगा, मौजूदा हालात। यही पॉलिटिकल लीडरशिप होती है। जब वो ये सोच पैदा करेंगे, अवाम को इस तरफ लाएंगे, आपस में कंसेंसस क्रिएट करेंगे, फिर मामला आगे चलेगा। आप ये देख लें, आपके सामने एक मिसाल, ये तो बड़ी मिसाल, एक मिसाल कालाबाग डैम की है। हम नहीं बना सके, आज हमारे पास कोई पानी का ज़ख़ीरा नहीं है। एक शक और शुबे की बुनियाद पे सिंध के अंदर, और ये उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी इसमें हिस्सा डाला कि एक शक शुबा पैदा हो गया कि शायद पंजाब जो है सारे पानी को कंट्रोल कर लेगा। बलूचिस्तान भी उसमें शामिल हो गया, जी ये नहीं बनना चाहिए। उसमें केपी भी शामिल हो गया, तो पंजाब भी, अब ठीक है, पंजाब को तो पानी मिलता रहेगा, वो तो अपर राइपेरियन है। लेकिन हम पानी का ज़ख़ीरा नहीं कर सके, पानी हम समुद्र में डाल देते हैं। और मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ वाटर गो वेस्ट। जी, हम ज़राअत नहीं कर सकते। फिर जब फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और बड़ी सिंपल बात है, पूरी दुनिया में जो कैस्केड ऑफ डैम्स बनता है, एक बड़े रिवर पे जब डैम्स बनाते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, पहली लोकेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पूरी दुनिया ये करती है। लेकिन हम नहीं कर पाए, अब कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सके। सो कौन करेगा इसको? ये नहीं पता। यही पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए ना। अगर आज पॉलिटिकल लीडरशिप हमारी महदूद हो कुर्सियों की बंदर बांट तक, तो फिर कौन सोचेगा यहाँ पर?